السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خاص طور سے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات سے آج میں کچھ بہت ہی دلی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں ہر طرف ہمارے لوگوں میں مایوسی چھائی ہوئی ہے اور اداسی ہے، اور ہر وقت یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا میرے ساتھ کچھ ہونے تو نہیں جا رہا ہے، کیا میرے وہ بچے جو انٹلیکچوئل تھے، بہت تیز ترار تھے، ذہین تھے، اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کسی جرم میں، کسی قصور کے نام پر ان کو کہاں ڈال دیا گیا؟ اداسی چھائی ہوئی ہے۔ ان سب کے باوجود ہم اپنی پوری طاقت جھونک رہے ہیں کس میں؟ پیسے کمانے میں۔ پوری طاقت ہم جھونک رہے ہیں کس میں؟ بلڈنگ بنانے میں۔ ہم اپنی پوری طاقت جھونک رہے ہیں کس میں؟ زمینیں خریدنے میں۔ سوچئے، آپ کتنی زمین خریدیں گے؟ آپ کتنی بلڈنگ بنائیں گے؟ آپ زمین خرید کر کیا کر سکتے ہیں؟ کروڑوں روپے کی زمین خرید کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ کروڑوں کی بلڈنگ بنا کر آپ کیا کر لیں گے؟ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی، پاور نہیں ہوگا، آپ کے پاس قلم کی طاقت نہیں ہوگی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ بچوں کو میٹرک کے بعد ڈپلومہ کرا دو اور اس کے بعد اس کو پاسپورٹ بنوا دو، سعودی بھیج دو پڑھانے کے لیے، کمانے کے لیے۔ ہمارا بچہ سعودی سے پیسہ بھیجے گا، وہاں زمین خریدیں گے، یہاں مکان بنائیں گے، ایسا دکان بنائیں گے، ڈیزائن والا گھر بنائیں گے۔ اس سے کیا آپ کی نسل بچ سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے آپ سے چاہیے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے 5 بچے ہوئے، 5 بچے 3 ڈپلومہ کر کے پیسے کمائیں گے اور 2 بچے انجینئر بن کر کے پیسے کمائیں گے۔ بچہ پیدا ہوا، آپ کا دماغ پیسے کی طرف چلا گیا کہ اب تو میرا ATM مشین بن رہا ہے۔ بھائی 20 سال تک اس کو ہم نے کیسے بھی کر کے کوچنگ بھیج کر کے پڑھا دیا، چاہے وہ کیسے بھی پڑھ لیا، اس کے ہاتھ میں ہم نے ڈپلومہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور کہا کہ بیٹا تم پاسپورٹ بنا کر کے باہر جاؤ اور پیسے کما کر کے مجھے بھیجو، میں گھر بنواؤں گا، دکان بناؤں گا، زمینیں خریدوں گا، شہر میں مکان بناؤں گا، دکان لوں گا، شاندار کپڑے پہنیں گے، شاندار کھانا کھائیں گے۔ آپ نوجوانوں سے اور خاص طور سے ہمارے جو گارجین حضرات ہیں، ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اس سے 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد ہماری فیوچر بچنے کی چانس ہے؟ پیسوں سے، جائیداد سے، پراپرٹی سے نسلیں بچتی ہیں؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ میں قلم کی طاقت دیجیے، ان کو بدھیمان بنائیے، ایک عقل مند اور ہوشیار آدمی بنائیے کہ یہ لوگ اپنی قلم کی طاقت سے فیصلے لینے والے بنے۔ میں نے ایک صاحب سے بات کیا، وہ کہتے ہیں کہ ارے حافظ صاحب، آپ حضرات کے بیچ میں تو ایک بات ہے، بس ڈپلومہ کراؤ اور پیسہ کمواؤ، اور ہم لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے، جہاں پر ہیں وہیں پر اپنی جگہ بناؤ۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کا کوئی جگہ نہیں ہوتا، ہم ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہمیں زمین پر کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے آس پاس کا ماحول کیا ہو رہا ہے، آج کی خبر کیا ہے، کل کی خبر کیا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے صحابہ پوری دنیا کی خبر رکھتے تھے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں اپنے گاؤں تک کی خبر معلوم نہیں ہوتی ہے، اپنے علاقے کی خبر معلوم نہیں ہوتی ہے، اپنے آس پاس کی خبر معلوم نہیں ہوتی ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں آگے بڑھ جائے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے، جو قوم حالات سے واقفیت نہیں رکھتی ہے، وہ قوم حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا بات کرے گی؟ ذرا سوچیے آپ لوگ۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیسہ نہیں، پیسہ تو
کمانا ہی ہے، لیکن پوری زندگی کو پیسے کے پیچھے سمرپت نہیں کرنا ہے۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم پکڑائیے، ان کو کتاب پڑھنے کے عادی بنائیے۔ اور نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، پڑھنا سیکھو بھائی، پڑھو پڑھو، آپ پڑھ کر بزنس مین بنو، پڑھا لکھا بزنس مین بنو، تاکہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکو، دنیا کے حالات سمجھا سکو۔ بلڈنگیں بنا کر کے آپ اپنے دشمن کو نہیں ہرا سکتے، کچھ نہیں ہرا سکتے۔ جہاں پر پاور ہونی چاہیے وہاں پہ آپ زیرو ہیں۔ اس لیے آپ خوب پڑھو، علم دین بھی حاصل کرو، اور علم دنیا کے اندر بھی خوب آگے بڑھو، خوب آگے بڑھو۔ ایسے پوسٹ حاصل کرنے کی کوشش کرو جو کرسی تم کو دے، وہاں سے تم فیصلے بدلنے کی ایمانداری کے ساتھ، اونیسٹی کے ساتھ، تاکہ پہچان میں آئے کہ ایک اس قوم کا بچہ یہاں پر آیا ہے تو اس کے فیصلے ایمانداری کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اور اس کی قلم کا سگنیچر کے پیچھے رشوت نہیں ہے، سود نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، ڈکیتی نہیں ہے، چوری نہیں ہے۔ وہاں سے تمہاری قوم کا بھی نام روشن ہوگا، وہاں سے تمہاری قوم کو ایک آواز ملے گی۔ لیکن آپ حضرات، میں امید کروں گا کہ آپ غور کریں گے، میری باتوں پہ غور کر کے نوجوانوں آپس میں اس کے چرچا کیجیے۔ آپ جو ساتھی باتیں، جو ساتھی پڑھنے کی طرف دھیان دیتے ان کو سمجھاؤ کہ بھائی پڑھو، پڑھ کر کے کوئی ایک ایسی جگہ جانے کی کوشش کرو کہ وہاں پر کوئی آنسو پوچھنے والا نہ ہو تو تم ان کا آنسو پوچھ سکو۔ وکیل بنو، کتنے غریبوں کی تم مدد کر سکتے ہو وہاں پر۔ تھانہ انچارج بننے کی کوشش کرو، کتنے بیواؤں کی، غریبوں کی تم مدد کر سکتے ہو۔ یہ سب اتنے نیک کام ہیں، لیکن کب ہوگا؟ جب آپ کی سوچ بدلے گی۔ ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو ایمانداری والے پیسے ملیں گے، اس میں آپ ہواؤں میں نہیں اڑ سکتے، لیکن یہ آپ کو رہتی دنیا تک یاد کرائے گی۔ اس پہ آپ دھیان دیجیے، اپنی ہائر ایجوکیشن کی طرف بڑھیے، ایجوکیشن حاصل کیجیے۔ میں نہیں کہہ رہا ڈپلومہ نہیں، ڈپلومہ بھی کرنا ہے کرو، پڑھ کر کے، بی ٹیک پڑھ کر کے اسٹڈی کیجیے، اسٹڈی۔ اپنی کتاب آپ کا دوست ہونا چاہیے، کتاب دوست آپ کے ہونا چاہیے، قلم آپ کے ہتھیار اور طاقت ہو۔ انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ اس پر دھیان دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔